بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ میرے ساتھ مل کر دروشی پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محترم ناظرین اکرام، درود پاک کا لاجواب عمل با کمال وظیفہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ عمل اگر غم اور پریشانی کے وقت پڑھیں تو غم اور پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ یہ عمل اگر مشکل وقت میں پڑھیں تو مشکل ٹل جائے گی۔ یہ عمل اگر بیمار پڑھے تو اسے شفا مل جائے گی۔ یہ عمل اگر بے اولاد پڑھے تو اسے اولاد عطا کی نعمت عطا کی جائے گی۔ یہ عمل اگر بے روزگار پڑھے تو اسے حلال رزق مل جائے گا۔ یہ عمل اگر حاجت مند پڑھے تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔ ضرورت مند پڑھے تو اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ یہ عمل اگر کوئی ناکام شخص پڑھے تو اسے قدم قدم پر کامیابی ملے گی، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ یہ عمل کسی بھی جائز حاجات، ضرورت، خواہش کے لیے پڑھیں یا ایسے ہی بس اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے پڑھیں، اس عمل سے فیض ضرور ملتا ہے۔ یہ با کمال عمل ہے، اپنا کمال ضرور دکھاتا ہے۔ اس عمل کی نسبت پنجتن پاک سے ہے اور تمام اہل بیت، اہل نظر کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ کائنات بنائی اللہ نے ہے، لیکن صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد کے۔ تو عمل کا طریقہ کار نوٹ فرما لیجئے۔ آپ اس طرح کریں، کسی کاپی یا ڈائری آپ پاس رکھ لیں تو اس پر نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو عمل کرنے میں آسانی ہو۔ تو عمل کا طریقہ کار یہ ہے، نماز فجر کے بعد 92 مرتبہ درود پاک پڑھ کر حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں۔ صرف 92 مرتبہ نماز فجر کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ اور آپ نماز ظہر کے بعد آپ نے 135 مرتبہ درود پاک پڑھ کر حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کریں۔ نماز ظہر کے بعد 135 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں۔ حضرت سیدنا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کریں۔ اب نماز ظہر کے بعد آپ نے 110 مرتبہ درود پاک پڑھ کر حضرت مولا علی علیہ السلام کو ہدیہ کریں۔ نماز عصر کے بعد 110 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ لیں، حضرت مولا علی علیہ السلام کو ہدیہ کریں۔ اب نماز مغرب کے بعد 118 مرتبہ درود پاک پڑھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کریں۔ نماز مغرب کے بعد 118 مرتبہ پڑھ کر درود پاک، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، حضرت امام حسن علیہ السلام کو ہدیہ کریں۔ اب نماز عشاء کے بعد 123 مرتبہ درود پاک پڑھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہدیہ کریں۔ درود ہدیہ کرنے کے بعد آپ اپنے مقصد کے لیے دعا بھی مانگ سکتے ہیں یا پھر اپنے مقصد ذہن میں رکھ کر یہ عمل کریں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ یہ عمل لگاتار آپ نے 11 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ویڈیوز فرض کریں پہلے محرم کے 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ کے پاس ویڈیو آئی ہے تو آپ 11 دن تک یہ عمل کریں۔ یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، مکمل یعنی پورے محرم الحرام میں جس دن بھی اگر آپ کو یہ عمل مل جائے تو آپ نے 11 دن یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں،
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یہ ایک مختصر آسان اور مکمل درود ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، اس عمل کی اجازت عام ہے، یعنی کہ کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اور جس نے یہ عمل کرنا ہے وہ 11 مرتبہ درود پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں۔ تمام محب وطن پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ یہ عمل اپنے مسائل کے حل کے لیے بے شک کریں، لیکن ایک مرتبہ یہ عمل وطن عزیز پاکستان کی سلامتی، خوشحالی، پاک فوج کی حفاظت اور مدد و نصرت کی نیت سے بھی یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یا اللہ، یہ جو محرم الحرام کا نیا چاند طلوع ہوا ہے، ہمیں اس چاند کے صدقے میں نئی زندگی، نئی برکت اور نئی روحانی روشنی عطا فرما۔ یا رب، یہ مہینہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین کی قربانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی حرمت کے صدقے ہماری گناہوں کو بخش دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہماری آنکھوں کو آنسو عطا فرما جو تیرے خوف میں اور تیرے محبوب کے عشق میں بہ رہے ہوں۔ یا اللہ، جس طرح یہ چاند اندھیری رات میں روشنی کا پیغام ہے، ایسے ہی ہمارے دلوں میں بھی درود پاک کی روشنی بھر دے، گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ولایت کے نور کی طرف لے جا۔ یا کریم، ہمیں امام حسین جیسی استقامت، صداقت، قربانی اور وفا نصیب فرما۔ ہمارے دلوں میں حسین کی محبت کو ایسا فرما دے کہ دنیا کی محبتیں خود بخود نکل جائیں۔ یا رب العالمین، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتار دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو پریشان حال ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو محرم الحرام کے ان دنوں میں درود خضری، درود پاک اور سلام امام حسین کی محفل کا حصہ بنا، اور ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو، ہماری نسلوں کو دین کی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ، جس گھر میں بھی یہ دعا سنی یا پڑھی جا رہی ہے، اس گھر میں رحمت نازل فرما، اس گھر میں امام حسین جیسا صبر اور حضرت علی جیسا علم اور حضرت فاطمہ جیسی پاکیزگی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، اس محرم کے چاند کو ہمارے لیے خیر، برکت، معافی اور قبولیت کا آغاز بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، جس کسی کے گھر میں اولاد کی دعائیں برسوں سے مانگی جا رہی ہیں، اور جس کی آنکھوں نے کسی ننھے وجود کا دیدار نہ کیا، یا رب، تو وہ رب ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں یحییٰ عطا کرتا ہے، تو وہ رب ہے جو حضرت ہاجرہ کے قدموں کے نیچے سے زمزم نکالتا ہے۔ یا اللہ، ہماری بہنوں کے خالی جولیوں کو بھر دے، ان ماؤں کے دل کی ٹھنڈک بن جا جنہوں نے برسوں سے دعائیں مانگی۔ اے اللہ، تو ایسا دے کہ وہ اولاد صالحہ، نمازی، نیک، فرما بیدار، باحیا ہو، جو والدین کا سہارا بھی بنے اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا خاتم بھی ہو۔ یا رب العالمین، یہ محرم کا چاند، یہ پاک مہینہ، یہ حسین کی قربانی کا موسم ان تمام ماؤں، بہنوں اور بھائیوں کے لیے بشارت لے کر آئے کہ ان کی جولیاں بھی خوشیوں سے بھر جائیں۔ یا رب العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما،
صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہماری دعا کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اپنے چینل درود مائی لائف کو سبسکرائب کریں اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جو بھائی بہن اس عمل کو شیئر زیادہ سے زیادہ کرے گا، اے میرے اللہ ان کے گھر میں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔